قربانی کے حوالے سے شبہات کا جواب۔ ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہوتے ہی موسمی مینڈکوں کی طرح لبرل بے دین لوگ سوشل میڈیا پر نمودار ہوتے ہیں اور قربانی کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے صدقہ و خیرات کرنے کا شوق دلا رہا ہوتا ہے، کسی کو غریبوں کی حاجتیں یاد آنے لگتی ہیں، بعض جانوروں کی نسل کشی کے غم میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان عقل پرستوں کے تمام دلائل کے مفصل جوابات علماء بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم صاحب قربانی سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ علیہ السلام کی جس ادا کی یادگار کے لیے قربانی کا حکم ہے، وہ ادا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم فرمائے تو بندے کو ہرگز اس بات کا حق نہیں کہ اسے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھے۔ بندہ وہی ہے جو مالک کے حکم پر اپنی عقل سمیت سب کچھ قربان کر دے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیل کو سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، تب ان کی عمر 99 سال تھی۔ ابھی شہزادے کا بچپن تھا کہ حکم ملا اسے اور اس کی والدہ کو حرم کعبہ میں چھوڑ دیجئے۔ حالانکہ اس وقت یہاں نہ تو زندگی کے آثار تھے، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء کا کسی بھی طرح سے انتظام تھا۔ پھر شہزادہ والا شان جوان ہوئے تو رب کریم کی طرف سے حکم آیا کہ اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو عقل کے ترازو پر تولنے والے احمقوں سے کوئی پوچھے، کیا عقل مانتی تھی کہ اپنے بچے اور اس کی والدہ کو ویران جنگل میں چھوڑ دیا جائے، یا عقل اجازت دیتی تھی کہ بڑھاپے کے سہارے چاند سے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا جائے؟ مگر پیارے خلیل پر قربان جائیں، انہیں ایسی عقلی دلائل کے ذریعے شیطان نے 3 بار روکنے کی کوشش کی، مگر آپ علیہ السلام نے اسے کنکر مار کر ذلیل کیا، جس کی یاد لاکھوں حاجی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو تازہ کریں گے۔ پھر آپ نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور وہ کر گزرے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو رب کریم کی مہربانی تھی کہ اس نے ندا فرمائی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ خلیل جلیل کی یہ ادائے جمیل بارگاہ رب العزت میں ایسی مقبول ہوئی کہ ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان یعنی ابراہیم کی تعریف باقی رکھی۔ چنانچہ آپ کے بعد ہر آسمانی دین میں آپ کا ذکر خیر رہا اور قیامت تک قربانی، نماز عید اور تکبیرات وغیرہ کے ذریعے آپ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔